پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں رحمان اظہر۔ اس پروگرام کے ہوسٹ مبشر لقمان ہیں، مگر وہ اب کچھ مصروفیات کی بنا پر آج کا یہ پروگرام نہیں کر پا رہے۔ آپ کو یاد ہوگا مبشر لقمان نے اپنے پروگراموں میں نشاندہی کی تھی جعلی اور بوگس ووٹوں کی۔ معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ مبشر لقمان اس سارے معاملے کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے اور سپریم کورٹ نے آج اس معاملے کی سماعت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں اہم باتیں ہوئی، پہلے تو میں آپ کو اس بارے میں بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے مبشر لقمان کی درخواست پر نادرا اٹارنی جنرل اور الیکشن کمشنر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 10 روز کے اندر اندر اپنا جواب داخل کریں۔ اور تیسری اہم بات یہ ہوئی ہے کہ مبشر لقمان کے وکیل علی ظفر انہوں نے عدالت میں نادرا کی پریس ریلیز بھی پیش کر دی ہے، جس کی بنا پر یہ پروگرام کیا گیا اور نادرا نے جس میں تصدیق کی ہے ان جعلی اور بوگس ووٹوں کی۔ مگر اس سے بھی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ 3 کروڑ 71 لاکھ بوگس ووٹوں کو انتخابی فہرستوں سے خارج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 2008 کے انتخابات میں یہ 3 کروڑ 71 لاکھ بوگس ووٹ تھے جو کہ سامنے آئے، انتخابی فہرستوں میں درج تھے، ان کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اب الیکشن کمیشن کرنے یہ والا ہے کہ گھر گھر جا کر ان ووٹوں کی، ان قواعد کی تصدیق کی جائے گی اور اس کے بعد نئی کمپیوٹرائزڈ ووٹر لسٹیں تیار ہوں گی جن کی بنیادوں پر اگلے انتخابات کرائے جائیں گے۔ یہ کیس اب عدالت میں ہے۔ اس کے لیگل میرٹس اور ڈی میرٹس پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئر وکیل ہیں عطر من اللہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اب سے سب سے پہلا تو میرا وہی سوال ہے جو کہ سب کے لبوں پر ہے کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ دے سکتی ہے، کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ اس معاملے کو آپ نے دیکھا ہوگا، قانون کیا کہتا ہے؟ یہ ایک فیکچول کنٹروورسی ہے۔ پہلے یہ تعین ہوگا کہ اس طرح کے بوگس ووٹس ہیں کہ نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 2002 کا الیکشن یاد ہوگا اور 2008 کا الیکشن یاد ہوگا۔ الیکشن کمیشن پہ پرویز مشرف صاحب کی مکمل گرفت تھی اور یقیناً شکوک و شبہات تھے، وہ اپنی جماعت کو جتانا چاہتے تھے اور الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا تھا۔ اگر اس پٹیشن کے ذریعے یہ فیکچول چیزیں درست ہو جاتی ہیں، لیکن پہلے یہ تعین کرنا ہوگا کہ آیا اتنی تعداد میں ووٹ بوگس درج ہیں کہ نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، اس حوالے سے تو نادرا نے تصدیق کی ہے نا، یہ کوئی بنی بنائی باتیں تو نہیں ہیں۔ یہ تمام جو ڈیٹا ہے وہ نادرا نے دیا ہے الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ یہ اتنے ووٹ ہیں 3 کروڑ 71 لاکھ جو کہ بوگس ہیں۔ نہیں دیکھیں جی، یہ پھر بھی چونکہ ابھی معاملہ عدالت میں ہے، یہ کہنا کہ چیز ثابت ہو گئی ہے یہ قبل از وقت ہے۔ یقیناً اگر ایسا ہوا ہے اور یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ 2002 میں جس طرح الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا اور ایک جماعت کے لیے بنانے کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر اس کے بعد 2008 میں بھی بھرپور کوششیں کی گئی، تو اگر یہ گند خود بخود اس پروسیس کے تھرو صاف ہو جائے یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہوگی۔ نہیں، ایک بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ جعلی اور بوگس ووٹ ہیں۔ دیکھیں، میں اس پہ کوئی تعین ہم اس وقت نہیں کر سکتے اور وہ کتنے ہیں، نہ تو نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا کے ڈیٹا میں بھی فلا ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ عدالتی پروسیس میں ہے تو ہمیں ذرا محتاط سے یہ وہ کرنا ہوگا، لیکن 63 سال میں اس ملک میں ایک مخصوص جو ہے جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ اسی طرح کے بوگس ووٹ بنا کے اپنی جماعتوں کو کامیاب بناتے رہے ہیں، اور اگر واقعی حقیقی معنوں میں اگر عوام کے نمائندے آنے شروع ہو جائیں اور الیکشن کمیشن، میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم میں جو سب سے بڑا کام ہوا تھا وہ الیکشن کمیشن کو آزاد بنانے کا ہوا تھا، اس کو ابھی تک جو ہے قابل عمل کیا گیا نہیں، کیونکہ 63 سالوں میں جن قوتوں نے الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اگر یہ درست ہو جائیں ساری چیزیں یقیناً ایک بہت خوش آئین بات۔ مجھے آپ سے یہاں پر یہ جاننا ہے کہ اس سارے معاملے میں قانون کہتا کیا ہے؟ اگر یہ جعلی اور بوگس ووٹ نکل آتے ہیں تو پھر کیا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ لیگل ایکسپرٹ ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں، پھر تو تحقیقات کی بات ہے، پھر یقیناً 2002 سے اور پہلے سے تحقیقات کی جائیں گی کہ وہ کب ان کا اندراج ہوا، کون تھا اس وقت اور کیا واقعی کوئی غلطی تھی یا وہ کسی ایک پوری سازش تھی۔ تو یہ تو تحقیقات کی بات ہے اور یقیناً جس نے بھی ایسے کیا ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ اسمبلی کی حیثیت کے حوالے سے کیا کوئی فیصلہ دے سکتی ہے؟
देखिए, मेरा तो अपना ज़ाती जो राय है वो ये है कि ये हम दौड़े चले जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हमें इन सियासी मामलात से दूर रखना चाहिए। ये यकीनन एक अहम मामला है और सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना कार्रवाई करेगी। और मैं कहता हूं कि अगर ये चीज एक दुरुस्त हो जाए, वो जमहूरियत के लिए भी अच्छी है, जमहूरी कुव्वतों के लिए भी अच्छी है। देखिए अतर मिनुल्लाह साहब, सुप्रीम कोर्ट चाहे मामला सियासी हो या किसी भी और तरह का मामला हो, अगर यहाँ पर जाली और बोगस वोट हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को करना भी चाहिए। मगर ये जो इलेक्शन है, क्योंकि जितनी आपकी असेंबली बैठी है और उससे पहले भी जो इंतखाबात हुए वो इन्हीं इलेक्टोरल रोल्स पर हुए, इन्हीं इंतखाबी फहरिस्तों पर इंतखाबात हुए। अब अगर थोड़ी तादाद होती तो फिर शायद मामला कुछ और होता, मगर अब इतनी बड़ी तादाद, कहा यह जा रहा है कि 45%, 44% के लगभग वोट यहाँ पर जाली हैं, तो क्या इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, अभी चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है और यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगी और जो कुछ है वो सामने आ जाएगा। ये कहना कि ये इतनी बड़ी तादाद जाली है, ये कबल अज वक्त है, ये तहकीकात की बात है और सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी जब तहकीकात होंगी तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। ठीक है अतर मिनुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है वकील रहनुमा अतर मिनुल्लाह, और बात हो रही थी इंतखाबी फहरिस्तों में जो बेकायदगियां पाई गई हैं। उनका ये कहना था कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बात है, सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई फैसला करेगी, उसके बाद ही इस पर बात की जाती है। मगर अगर इतनी बड़ी तादाद में ये वोट जाली और बोगस निकल आते हैं, और जैसे कि नादरा ने भी इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को तस्दीक कर दी है। आपको याद होगा 9 मार्च 2011 को ये सारा मामला सामने आया था और मुबशर लुकमान ने अपने प्रोग्राम में ये तमाम आदाद शुमार पेश किए थे, और ये आदाद शुमार और किसी के नहीं, एक सरकारी इदारे नादरा के ही तस्दीक शुदा थे। इस प्रोग्राम में इमरान खान भी शामिल थे, हाफिज सलमान भट्ट जमात इस्लामी के रहनुमा वो भी मौजूद थे, शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे, और खासकर 2 हलकों की निशानदेही की थी। एक तो NA 55 था जो कि रावलपिंडी का हलका है, और दूसरा NA 121, ये दूसरा हलका लाहौर से था। इन दोनों हलकों में बड़ी तादाद में जाली वोटों की निशानदेही की थी और नादरा ने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक करती थी। इस प्रोग्राम के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, इसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम खरी बात में बात हो रही है जाली और बोगस वोटों के हवाले से। इस ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।